کو شہر کا افق بادلوں کے گھیرے میں۔ صبح ہونے والی بارش سے شہر کا موسم خوشگوار، ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری، ہوا میں خنکی سے موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 16 مارچ تک جاری رہے گا۔ مزید جان لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ بالکل یہ صورتحال ہے۔ اگر ہم بات کریں صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کی، تو موسم جو ہے وہ قدرے خوشگوار کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ ہوا چلنے کی رفتار جو ہے وہ بھی تقریباً 10 کلومیٹر کی رفتار سے ہوا چلنے کی رفتار ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نمی کا تناسب جب کریں تو درجہ حرارت جو ہے وہ کم سے کم 14 جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 25 ڈگری تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں۔ الصبح بارش کے بعد جو ہے موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے وہ خوشگوار ہی ریکارڈ کیا جائے گا۔ آج بھی جو ہے دن کے کسی علاقے میں شہر کے کچھ احاطوں میں وقفے کے ساتھ بارش کے امکانات بتائے گئے ہیں، اور جو موسم ہے وہ اس وقت بھی ابرآلود ہے، بادل اور سورج شیاق مچھول کا سلسلہ جاری ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہی بتایا جا رہا ہے کہ موسم جزوی طور پر ابرآلود ہی رہے گا، اور بتایا جا رہا ہے کہ 20 مارچ کے بعد جو ہے پراپر ایک بارش کا اسپیل جو وہ لاہور میں دیکھنے میں آئے گا۔ لیکن متوقع کیا جا رہا ہے کہ وہ جو بارش ہوگی ایسی ٹرین ہوگی، لیکن کوشش کریں کہ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ خطے کے اندر جنگی صورتحال کے باعث جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں ہلکا سے اضافہ ضرور دیکھنے میں آتا ہے، تو کوشش کریں پریکاشنری میئرز کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ماسک کا استعمال لازمی استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ بدلتے موسم کے اپنے پہناووں اور خوراک کا لازمی طور پر خیال رکھیں، تاکہ جو موسم کے بدلتے اثرات ہیں خود کو ترجیحی بنیادوں پر ان سے محفوظ رکھ سکیں۔ جی ٹھیک ہے مبین، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب ازبکستان تجارت کے فروغ کے لیے معاہدے کی تیاری کا آغاز، وزیر اعلیٰ کی ٹیم اور گورنر تاشقند کی زیر قیادت وفد کے درمیان مذاکرات میں اتفاق، ثقافت اور تاریخی ورثے میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ کمیٹی بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پنجاب اور ازبکستان کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ کے لیے معاہدے کی تیاری کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹیم اور گورنر تاشقند کی قیادت میں وفد کے درمیان مذاکرات میں اتفاق، پنجاب اور تاشقند کے درمیان ثقافت اور تاریخی ورثے میں تعاون بڑھانے کے لیے ورکنگ کمیٹی بھی بنانے کا فیصلہ، مریم اورنگزیب کی قیادت میں حکومتی ٹیم اور ازبک وفد کے درمیان خوراک و زراعت، ہوٹل انڈسٹری اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ اجلاس میں مشترکہ ثقافتی پروگرامز کے انعقاد اور فنون لطیفہ کی ترقی کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے نئے منصوبوں کے آغاز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں توانائی، تعلیم اور ہنرمندی کے فروغ کے منصوبوں پر بھی بات ہوئی۔ مریم اورنگزیب نے کہا ثقافتی ورثے کے تحفظ اور سیاحت کے فروغ کے لیے میگنیفیسنٹ پنجاب پروگرام شروع کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر نگرانی میگنیفیسنٹ پنجاب نے 1.5 سال میں ریکارڈ اقدامات کیے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا اجلاس میں کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز تاشقند کا جلد دورہ کریں گی۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے ازبکستان کے وفد کو عشائیہ بھی دیا گیا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ سی ٹی او لاہور اطہر وحید کے احکامات پر ای چلان ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 5 روز میں 82,369 ای چلانوں کے جرمانے وصول کیے گئے۔ سی ٹی او کے مطابق شہر بھر میں روزانہ کی بنیاد پر ای چلان ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری رہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے، سی ٹی او لاہور اطہر وحید کے احکامات پر ای چلان ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ شہر بھر میں روزانہ کی بنیاد پر ای چلان ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں فی الحال کی جاری ہیں۔ گزشتہ 5 روز کے دوران ٹریفک پولیس نے لاہور میں جو ہے وہ 8,82,379 ای چلان جو ہے نادرندگان جرمانے وصول کر لیے ہیں۔ سرکاری محکموں کی ای چلان ڈیفالٹر گاڑیوں سے بھی جرمانے کی ریکوری کا عمل امتیاز جاری ہے، اور سیف سٹی ڈیٹے سے منسلک خصوصی ٹیمیں ڈیفالٹرز کی گاڑیوں کی نشاندہی کر کے فوری کارروائی جرمانوں کی وصولی بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ سی نے مزید کہا کہ جو 82,369 ای چلان دہندگان کے جرمانے وصول کیے گئے ہیں، اسی طرح سے جو ہے آگے بھی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے بچ نکلنا اب جو ہے ناممکن ہو چکا ہے۔ شہر میں بر وقت جو ہے ای چلان ادائیگی کو یقینی بنائیں، بصورت دیگر مستقبل میں مختلف سرکاری خدمات کے اصول میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ شہریوں کے لیے ہی پریشانی کا باعث بنیں گی۔ جی ٹھیک ہے مبین، آپ کا بہت شکریہ۔ رمضان کا آخری عشرہ اور عید کی آمد پردیسیوں نے آبائی علاقوں میں واپسی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ٹرینوں کی 90% سے زائد بکنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین۔
عید الفطر میں چند روز کی دوری، پردیسی اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے بےتاب۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بسے پردیسیوں نے آبائی علاقوں میں جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن اور ریزرویشن سینٹرز میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ ذرائع کے مطابق کراچی، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے آنے اور جانے والی ٹرینوں کی 90% سے زائد بکنگ مکمل۔ زیادہ تر مسافروں نے آن لائن ٹکٹوں کی بکنگ کروا لی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سمیت دیگر بکنگ کاؤنٹرز پر بھی مسافروں کا رش۔ 17 مارچ سے 24 مارچ تک تمام ٹرینوں کی تمام کلاسز پر 90% سے زائد سیٹیں بک ہو چکی۔ مسافروں کا سفری سہولیات بہتر کرنے کا مطالبہ۔ تھوڑی بہت مشکلات جو ہیں وہ پیش آ رہی ہیں پیک کی وجہ سے، کیونکہ رش ہے عید کی وجہ سے، چھٹیاں جو ہیں وہ پہلے ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے اپنے گھروں کو جو ہے وہ عید منانے جا رہے ہیں۔ سہولیات ٹھیک ہیں، لیکن ٹرین میں تھوڑی صفائی کا خیال رکھا جائے، اس میں تھوڑا پانی کا ایشو ہے، برخیر باقی ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائمنگ کا بھی ایشو ہے۔ ہمیشہ کی طرح جو ہے ٹرینوں میں بہت رش ہے، اور اگر جیسے پہلے اسپیشل ٹرینیں چلتی ہیں، اگر چونکہ لوگوں کو پہلے چھٹیاں ہو گئی ہیں، اگر اسے اور کوئی ٹرینوں کا اضافہ کیا جائے، اسپیشل ٹرینوں کا، تو مسافر کے لیے آسانی ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریلوے کی جانب سے تاحال عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ رش کے پیش نظر عید پر 3 سے 4 عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا امکان ہے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ پنجاب بھر میں قائم 74 رمضان بازاروں کو عید بازاروں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ رمضان بازاروں سے متعلق مرکزی کنٹرول روم کو اب تک 350 سے زائد شکایت موصول ہو چکی ہیں۔ شہری ان بازاروں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں عاطف پرویز کی اس رپورٹ میں۔ عید کی خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو سہولت۔ پنجاب حکومت کی جانب سے صوبے بھر میں قائم 74 رمضان بازاروں کو عید بازاروں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ دوسری جانب رمضان بازار میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں، معیار اور انتظامات کے حوالے سے شہریوں کی جانب سے شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مرکزی کنٹرول روم کو اب تک 350 سے زائد شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ شکایات کے ازالے کے لیے کنٹرول روم فعال، فوری کارروائی کی جا رہی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 75 سہولت بازار لگائے گئے ہیں، جہاں پہ عوامی شکایات کو اولین ترجیح پر حل کیا جاتا ہے۔ سینٹرل جو ہمارا کمپلین سیل نمبر ہے، اس کے اوپر 339 کے قریب شکایات ہمیں موصول ہوئی ہیں، جس میں 90% جو لوگ ہیں انہوں نے ہماری جو خدمات ہیں ان کو سراہا ہے۔ 72% کے قریب مرد اور 26.2% کے قریب خواتین نے سہولت بازاروں سے خریداری کی ہے، اور یہاں پہ جو سہولت بازار میں جو ریٹ ہے ان کو مطمئن قرار دیا ہے۔ حکام کے مطابق شہریوں کی سہولت کے لیے عید بازاروں میں اشیاء ضروریہ اور دیگر سامان مناسب قیمتوں پر فراہم کرنے کے لیے اقدام کیے جا رہے ہیں۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، عید الفطر قریب آتے ہی بازاروں میں گہما گہمی بڑھ گئی ہے۔ لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں رش، بچے اپنے والدین کے ہمراہ نئے کپڑے اور جوتے خریدنے میں مصروف ہیں۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاری، عید شاپنگ کے لیے اب بچوں کی باری۔ لاہور کی مارکیٹوں میں رنگ برنگے کپڑوں کی دکانوں پر رش بڑھنے لگا۔ بچے اپنے والدین کے ہمراہ دیدہ زیب ملبوسات اور جوتے خریدنے میں مصروف ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن بچوں کی خوشی کے لیے عید کی شاپنگ ضروری ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق بچوں کے لیے خریداری کر رہے ہیں۔ بچوں کی شاپنگ کرنے آئے ہیں، تو بچے ضد کر رہے ہیں کہ 3 دن کی شاپنگ ابھی کر کے جانی ہے۔ عید ویسے بھی بچوں کی ہوتی ہے، تو مہنگائی اتنی ہو گئی، بچوں کے کپڑے وغیرہ لے رہے ہیں، ان کے شوز، ان کی پھر میچنگ چیزیں۔ بچے بھی عید کی خریداری کے لیے پرجوش دکھائی دیے۔ نئے کپڑے اور جوتے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اپنے کپڑے، جوتے سب کچھ لے لیا، گلاسز لے لیے، تینوں دن کی میں شاپنگ کر لی ہے۔ عید کی شاپنگ کرنے اور قمیص شلوار لینے اور بوٹ لینے اور پینٹ شرٹ لینے۔ میں عید کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ میں نے عید کے لیے 3 ڈیز کے میں نے کلوتھس لیے ہیں، شلوار قمیض پینٹ شرٹ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بچوں کے کپڑوں کی فروخت زیادہ ہو جاتی ہے۔ والدین اپنی شاپنگ بھول کر بچوں کی خریداری میں لگ جاتے ہیں۔ عید کی خوشیاں دراصل بچوں کی مسکراہٹ سے مکمل ہوتی ہیں، تبھی تو عید قریب آتے ہی بازاروں میں بچوں کی شاپنگ کی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ کیمرامین عرفان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔